بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے واپس جانا ہے، اور اس کا مشاہدہ شروع سے انسان کر رہا ہے، لیکن پھر بھی غفلت کا شکار ہے۔ دنیا کے چند روزہ آرام کے لیے آخرت کے دائمی عذاب کے بارے میں غفلت کا شکار ہے، اور عارضی نفع کو دائمی نقصان کے مقابلہ میں ترجیح دے رہا ہے، اور اسی لیے آج انسان دنیا کے تمام اسباب عیش کے باوجود بے چین اور بے سکون رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص کی موت قریب ہوتی ہے تو فرشتے اس کے قریب آتے ہیں۔ اگر فوت ہونے والا شخص صالح انسان ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی، باہر آ جا، تو قابل تعریف ہے۔ اللہ کی رحمت اور اس کے عطیات اور ناراض ہونے والے پروردگار سے خوش ہو جا۔ مسلسل اس کو یہ کلمات کہے جاتے ہیں یہاں تک کہ روح جسم سے باہر آ جاتی ہے۔ بعد ازاں روح کو آسمان کی جانب لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ دریافت کیا جاتا ہے کہ یہ کون روح ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں فلاں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکیزہ روح کے لیے خوش آمدید ہو، جو پاک جسم میں رہی، داخل ہو جا، تو تعریف کے لائق ہے، اور تو اللہ کی رحمت، اس کے عطیات اور ایسے پروردگار سے ملاقات کے لیے خوش ہو جا جو تجھ پر ناراض نہیں۔ اس کو مسلسل یہی کلمات کہے جاتے ہیں یہاں تک کہ روح اس آسمان تک پہنچ جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہیں۔ لیکن جب بدکار شخص فوت ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے خبیث روح جو ناپاک جسم میں ہے، تو قابل مذمت ہے، باہر نکل آ۔ گرم پانی، پیپ اور اس قسم کے دیگر عذابوں کی بشارت قبول کر۔ اس کو مسلسل یہی کلمات کہے جاتے ہیں یہاں تک کہ روح باہر نکل آتی ہے۔ پھر اس کو آسمان کی جانب چڑھایا جاتا ہے۔ اس کے لیے دروازے کھولنے کا مطالبہ ہوتا ہے۔ دریافت کیا جاتا ہے کہ یہ کون ہے؟ جواب میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں ہے، تو اس کے حق میں پیغام ملتا ہے، خبیث روح کو خوش آمدید نہ ہو جو ناپاک جسم میں تھی، تو واپس چلی جا، تو قابل مذمت ہے، تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے۔ چنانچہ اس کو آسمان سے واپس بھیج دیا جاتا ہے، پھر وہ قبر میں رہتی ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن اور کافر کی موت کی الگ الگ کیفیت بیان فرمائی ہے۔ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو روشن چہروں والے فرشتے جنت سے معطر سفید ریشمی کفن ساتھ لاتے ہیں۔ فرشتہ مومن آدمی کو خوشخبری دیتا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر مومن آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کی زبردست خواہش پیدا ہوتی ہے، تو مومن آدمی کی روح جسم سے اس طرح نکل آتی ہے جس طرح مشک کا منہ کھول دینے سے پانی بہہ نکلتا ہے۔ پھر اسے خوشبودار سفید ریشمی کفن میں لپیٹ لیتے ہیں۔ روح سے اس قدر تیز مشک کی خوشبو آتی ہے کہ آسمان کے فرشتے اسے محسوس کر کے آپس میں کہتے ہیں،
کسی مومن آدمی کی روح آ رہی ہے۔ جب روح 7ویں آسمان پر پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کا نام علیین بلند مرتبہ لوگوں کی فہرست میں لکھ دو۔ پھر روح کو سوال و جواب کے لیے قبر میں واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ جب کافر گناہ گار کی موت آتی ہے تو روح قبض کرنے انتہائی خوفناک سیاہ چہرے والے فرشتے ٹاٹ کا بدبودار کفن ساتھ لاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، تجھے اللہ کے غضب اور جہنم کی بشارت ہو۔ وہ روح خوف اور ڈر کی وجہ سے جسم سے نکلنا نہیں چاہتی۔ فرشتے اسے اس طرح کھینچ کر نکالتے ہیں جس طرح کانٹے دار لوہے کی سلاخ گیلی اون سے کھینچ کر نکالی جاتی ہے۔ اس وقت روح سے اس قدر غلیظ بو آتی ہے جس طرح کسی گلے سڑے مردار سے آتی ہے۔ جب یہ پہلے آسمان پر پہنچتی ہے تو اسے پہلے آسمان سے زمین پر پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کا نام سجین قیدیوں کی فہرست میں لکھ دو۔ پھر دوبارہ قبر میں سوال و جواب کے لیے لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد روحوں کا ملنا اور پھر قبر کی زندگی کے متعلق لکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کرتی ہے، میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہتے ہوئے خوشخبری سناتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میری طرف آ گیا، تو اب میرے احسان کو دیکھ لے گا۔ یہ کہہ کر قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے اس کو جنت کی تازہ ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے، پھر فرمایا، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، یہ قبر ہر دن بآواز بلند کہتی ہے، اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر، غربت کا گھر، وحشت کا گھر، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ میں بہت تنگ گھر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، تو یا تو جنت کا چمن ہے یا پھر آگ کا ایک تنور۔ حضرت ابو حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہوا، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں فتنہ، تاریکی
اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈر کر دیا، اور تو میری پشت پر خوب اکڑ کر چلتا تھا۔ اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں، اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں۔ یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے باز رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔